السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین اکرام، آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو کون کون سی رعایتیں اس کے ساتھ کی جائیں، آسانیاں پیدا کی جائیں، تکلیفات سے اس کو بچایا جائے۔ تو ویڈیو مختصر ہوگی، مکمل دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور آگے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ سب سے پہلی جانور کے ساتھ رعایت یہ کرنی ہے کہ اس کو جب ذبح کرنے کے لیے تیار کیا جائے تو پہلے اس کو چارہ وغیرہ کھلا لیں، اچھی طرح سیر ہو جائے، پانی وغیرہ پلا لیں۔ اگر چارہ وغیرہ نہیں کھلایا اور پانی نہیں پلایا، ایسے ہی ذبح کر دیا تو یہ عمل مکروہ ہے۔ تو قربانی کا اب جانور ہم ذبح کریں گے 2 دن کے بعد انشاءاللہ، اس کے اندر یہ خصوصی رعایت رکھیں تاکہ مکروہ عمل سے بچا جائے، ہماری قربانی عند اللہ جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ ہو۔ نمبر 2 یہ کہ جانور کو جب قربان گاہ کی طرف لے جانا ہے، جہاں ذبح کرنا ہے جانور کو، تو اس کو گھسیٹا نہ جائے بلکہ آرام آرام سے پیار و محبت کے ساتھ وہاں لے جایا جائے تاکہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اور نمبر 3 آسانی کے ساتھ جانور کو گرانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ زور سے دھکا دیں اور دھڑم زمین پہ وہ لگے، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو آرام سے، اگر خود نہیں گرا سکتے تو لوگ وہاں ہوتے ہیں موجود، ان کو کہیں آرام سے اس کو پکڑیں، ہمارے ساتھ تعاون کر لیں تاکہ آپ کا بھی حصہ ہو جائے، آپ کو بھی ثواب مل جائے، آسانی کے ساتھ اس کو گرایا جائے۔ اور نمبر 4 قبلہ رخ دائیں کروٹ کے اوپر اس کو لٹایا جائے۔ ایسا کرنے سے جان جو ہے، روح جو ہے آسانی سے نکلتی ہے، جانور کو اس سے آسانی ہوگی، اور اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے، یعنی قبلہ رخ نہ ہو، دائیں کروٹ پہ نہ ہو تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ 4 پہیوں میں سے 4 پاؤں جو ہیں جانور کے، ان میں سے 3 کو باندھ دیا جائے، اس کے اندر بھی جانور کو آسانی ہوگی۔ اور نمبر 6 چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے۔ چھری جب تیز ہوگی تو جانور کی گردن آسانی سے کٹے گی، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور چھری جو ہے جانور کے گرانے سے پہلے انسان جو ہے اس کو تیز کر لے، ایسا نہ ہو جانور گرا پڑا ہے، انتظار میں ہے، اور آپ جو ہے چھری کو تیز کرنے لگے تو جانور کو اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ بلکہ اس کے اوپر ایک حدیث یاد آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو ایسے کرتے دیکھا کہ جانور کو اس نے گرا دیا ہے، پھر چھری تیز کرنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ایسا نہیں کرتے، ایسے تو جانور کو کئی موتیں تم دینا چاہ رہے ہو، کئی موتیں اس کو ہوں گی، تکلیف ہوگی، تو اس سے بچا جائے۔ اور اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ کئی سارے جانور کھڑے ہیں، ہم اس کے سامنے اس کو گرا دیں گے، ذبح کریں گے تو دوسرے جانوروں کو تکلیف ہوگی، اس کو بھی تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی عرصہ اکٹھے رہے، اس وجہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے جب ایک ساتھ ہی جدا ہونے لگے۔ اور بھی کئی وجوہات ہیں، جب گردن کٹتی ہے، ہم جنس ہیں تو ہم جنس کو دیکھ کر ویسے بھی انسان کو جیسے ترس آتا ہے، ایسے بھی جانوروں کے اندر دل، گردہ ہے، تمام چیزیں وہ بھی رکھتے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، تو اس سے بچا جائے۔ جانور کے سامنے جب جانور کو ذبح کریں گے تو فرمایا ایسا کرنا مکروہ ہے۔ سختی کے ساتھ جانور کو ذبح نہ کیا جائے، ایسے زور سے چھری چلائیں کہ اس کی گردن دھڑ سے جدا ہو جائے، اس سے بالکل پرہیز کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زور سے چھری چلانے کی وجہ سے حرام مغز تک چھری پہنچ جاتی ہے، جو کہ مکروہ عمل ہے، اس سے بچا جائے۔ اور نمبر 12 جو ہے گردن کے اوپر سے ذبح نہ کیا جائے بلکہ یہاں سے گردن سے ذبح کیا جائے۔ اب اس کے اندر 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے، 3 کٹ جائیں تو بھی کام چل جائے گا، اگر 2 کٹی ہیں 2 کٹی ہیں 2 نہیں کٹی تو وہ ذبح جو ہے حرام ہوگی، وہ صحیح نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے۔ اور اسی طرح ذبح کرنے کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، پھر اس کی گردن جدا کریں دھڑ سے۔ اگر گرم جسم ہے پھر گردن جدا کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح چمڑے کا معاملہ ہے یا کھال کا معاملہ ہے، اس کو بھی جانور کو اچھی طرح ٹھنڈا ہونے دیں پھر اتاریں۔ گرم جانور کی کھال اتارنے سے، گردن جدا ہونے سے اس کو تکلیف ہوگی، تو ان جانوروں کو راحت پہنچائیں۔ انشاءاللہ عند اللہ ہماری قربانی جو ہے مقبول ہوگی، منظور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی
حدیث قدسی بھی ہے کہ تم میری مخلوق کے اوپر رحم کرو میں تمہارے اوپر رحم کروں گا، تو ان کے اوپر رحم کریں۔ اور یہ جو باتیں میں نے مذکورہ ذکر کی ہیں، یہ جتنی باتیں تھیں، یہ صرف قربانی کے جانور کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ کسائی ہیں تو روزانہ جانور ذبح کرتے ہوں گے، اس کے ساتھ یہ تمام معاملات برتنے ہیں۔ اور ویسے اگر آپ کبھی بھی جانور آپ کو ذبح کرنا پڑ جائے تو ان کے اوپر عمل کیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، ہو سکے زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔